بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یزید کی فوج نے ان کے کپڑے چرائے۔ یزیدی فوج نے جو چیزیں لوٹ مار میں اٹھائیں ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا، پگڑی، جوتے اور انگوٹھی شامل تھی۔ اس کے بعد وہ خیموں کی طرف دوڑے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں موجود تھیں۔ اس بات کا خیال کیے بغیر یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی اور جو کچھ ہاتھ لگا اس کو لوٹ لیا۔ اس اسبات میں حضرت زینب علیہ السلام کا برقع، ان کی جیولری اور اونٹ شامل تھے۔ یہ تمام واقعات اس وقت موجود لوگوں، خاص طور پر وہاں موجود صحافی حماد بن مسلم نے بیان کیے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو گھوڑے سے روندا گیا۔ عمر ابن سعد جو کہ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا نے رضاکارانہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کے لیے رضاکار طلب کیے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں کو کربلا کی گرم ریت پر بغیر دفنائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا المیہ ختم ہوتا ہے اور ان کی بہن حضرت زینب علیہ السلام اور بیٹی سکینہ علیہ السلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور پڑنواسی اور ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑنواسے امام سجاد علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کربلا سے کوفہ کا سفر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ عمر ابن سعد نے جنگ میں بچ جانے والے اہل بیت علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ عراق لے گئے۔ یزید کی فوج امام حسین علیہ السلام کے بچ جانے والے اہل بیت کو جان بوجھ کر اس راستے سے لے گئے جس راستے پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں تاکہ انہیں ذہنی اذیت ہو۔ جس وقت سکینہ علیہ السلام نے یہ افسوسناک منظر اور اپنے والد کی لاش دیکھی اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے یزیدی فوج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر کوئی انہیں دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو قیدی قرار دے کر انہیں عوام میں پھرایا گیا۔ بعض کوفیوں نے جب اس حقیقت کو جانا کہ یہ تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رونا شروع ہو گئے اور یزید پر لعن طعن شروع کر دی اور جس قدر مدد ان کی کر سکتے تھے کرنے لگے۔ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے محل تک پہنچنے سے قبل یزیدی افواج نے امام حسین علیہ السلام کا سر نیزوں پر ٹکا کر قیدیوں کے ہمراہ اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ محل میں عبید اللہ زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ٹھوکر ماری۔ کوفہ سے دمشق کا سفر۔ بالآخر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کے صدر مقام دمشق میں جا پہنچا جو کہ شام میں ہے۔ یزید نے اس کو جشن کے طور پر منانے کی خواہش کی۔ بخار الانوار میں لکھا ہے کہ گلیوں کی تعظیم کی گئی اور لوگ خوشی منا رہے تھے، لوگ خوشی سے ڈول پیٹ رہے تھے اور انہوں نے نیا لباس زیب تن کیا تھا۔ جب خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے دروازے پر پہنچے انہیں وہاں 3 دن تک انتظار میں ٹھہرایا گیا۔ بالآخر انہیں یزید کے محل میں پیش کیا گیا جس کو خوب سجایا گیا تھا۔ عام لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عام باغی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی ایک مقامی شامی سے گفتگو ہے کہ جو ان کی گرفتاری پر خوشی منا رہا تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ کون ہیں تو وہ اپنے اس عمل پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ یزید کے محل میں حضرت زینب علیہ السلام
اور امام سجاد علیہ السلام کے مابین جملوں کا تبادلہ ہوا جو کہ تاریخ کا اہم ترین حصہ ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت زینب علیہ السلام نے وہاں اپنا مقام بتایا کہ وہ کون ہیں اور کس خاندان سے ہیں، جس سے بعض لوگ تعصب سے رونے لگے اور یزید پر لعن طعن کرنے لگے۔ شامی قید۔ اس کے بعد خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام میں قید کر دیا گیا۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی بیٹی حضرت سکینہ علیہ السلام جیل میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ خواب میں جاگیں اور اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ اس وقت وہ چھوٹی تھیں، جس پر یزید کے ایک حواری نے امام حسین علیہ السلام کا سر ان کو لا دیا۔ جس وقت انہوں نے امام عالی مقام کے سر کو دیکھا وہ اس صدمے سے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مدینہ واپسی۔ شام کی جیل میں 8 دن گزارنے کے بعد یزید نے انہیں رہا کر دیا اور واپس مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ داخل ہونے پر وہ اپنے باقی خاندان سے ملے۔ زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک پانی پینے سے کتراتے تھے، کیونکہ انہیں یاد تھا کہ کس طرح ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا اور یہی پانی پلانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔